بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نوجوان جس کی عمر 24 سے 25 سال ہوگی، وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر محل میں داخل ہو گیا، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں بلکہ سلطان کا محل ہے، یعنی سلطنت کے بادشاہ کا گھر۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے جو سپاہی مامور کیے ہوئے وہ کوئی معمولی نہیں تھے، بلکہ ان کی تربیت اس طرح سے کی گئی تھی کہ اگر کوئی مشکوک شخص محل میں آتا دکھائی دے تو اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن ساتھ میں یہ تاکید بھی کی گئی تھی کہ وہ انسان ہر حال میں مجرم ہو، نہ کہ کوئی مظلوم انسان۔ اور وہ لوگ اس چیز میں اتنے ماہر ہو چکے تھے کہ غلط اور صحیح کی پہچان فوراً ہی کر لیتے تھے۔ وہ لڑکا خاموشی سے محل میں داخل ہوا تو 2 سپاہیوں نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی تھی، جبکہ 2 تیر کمان میں لگا چکے تھے۔ وہ لڑکا بہت برے طریقے سے ڈر کر نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ہاتھ کھڑے کر چکا تھا اور تیز آواز میں کہنے لگا، میں کوئی جاسوس یا گناہ گار نہیں ہوں، نہ ہی میں سلطان کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں ان کی رعایا کا ایک فرد ہوں۔ مجھے دراصل سلطان سے اس وقت ملاقات کرنی ہے۔ اس لڑکے کی بات سن کر ان دونوں سپاہیوں نے تیر واپس رکھ لیے، جبکہ باقی کے 2 سپاہیوں نے اپنی تلواریں بھی میان میں ڈال دی تھی، اور ایک سپاہی کڑک آواز میں کہنے لگا، یہ وقت سلطان کے آرام کا ہے، اس لیے تم ابھی چلے جاؤ اور صبح جب دربار لگایا جائے تب یہاں پر آنا۔ جبکہ وہ لڑکا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں اس وقت جا نہیں سکتا، میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، خدارا میری مدد کی جائے اور میری ملاقات سلطان سے کروا دی جائے، آپ لوگوں کا میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ وہ چاروں سپاہی حیران ہوئے اور کہنے لگے، بھلا ایسی کیا مصیبت تم پر آن پڑی ہے کہ تم اس پہر سلطان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ یہ وقت سلطان کے آرام کا ہوتا ہے اور وہ اس وقت کسی سے بھی ملاقات نہیں کرتے، وہ اپنی خوابگاہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہوں گی، ہم میں سے کوئی بھی ان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں جائے گا، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم لوٹ جاؤ۔ جبکہ وہ لڑکا یکدم ہی گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، میری فریاد سن لو خدارا، میری ملاقات سلطان سے کروا دو، میں تم سب کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے، 3 دن بعد میری شادی ہے، اور اگر میں نے یہ مسئلہ سلطان کو نہیں بتایا تو میری زندگی خراب ہو جائے گی، میری شادی ٹوٹ جائے گی۔ وہ چاروں سپاہی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کی، اور ان میں سے ایک سپاہی اس لڑکے کو محل میں لے کر چلا گیا، جبکہ دوسرا سپاہی سلطان کی خوابگاہ کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ اس سپاہی کو اپنا ایک ایک قدم من باری لگ رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے کسی بھی سپاہی نے سلطان کو اس پہر پریشان نہیں دیکھا تھا۔ یہ وقت ان کے احرام کا ہوتا تھا اور سب اس چیز کا خیال کرتے تھے، کیونکہ سلطان صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر رات کے آخری تک لوگوں کی خدمت انجام دیتے رہتے تھے۔ اس چیز کا ہر ایک انسان خیال رکھتا تھا کہ جب سلطان اپنی خوابگاہ میں آرام کی غرض سے جاتے تھے تو کوئی بھی انہیں پریشان نہیں کرتا تھا، لیکن آج پہلی بار وہ سپاہی سلطان کو پریشان کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس لیے اس کو بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور سلطان کی خوابگاہ کے دروازے پر ہلکی دستک دی۔ سلطان جو اپنی زوجہ کے ہمراہ ابھی عشاء کی نماز ادا کر کے سونے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوتی دیکھ حیران رہ گئے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان کے سپاہی اور وزیر اس چیز کا خیال رکھتے تھے، لیکن آج اگر ان کے دروازے پر دستک دی جا رہی تھی تو یقیناً کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا تھا، جبکہ اگر کوئی اور بادشاہ ہوتا تو یقیناً باہر موجود اس سپاہی کا سر قلم کر دیتا، لیکن سلطان بہت عظیم بادشاہ تھے، وہ کبھی بھی اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، ہر ایک کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے، اپنے سپاہیوں کو سینے سے لگا کر رکھتے تھے، اور اپنی رعایا کے لیے تو وہ ہمیشہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ انہوں نے فوراً دروازے کو کھولا تو سامنے ایک سپاہی کافی پریشان صورت لے کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سلطان کو دیکھتے ہی معافی طلب لہجے میں کہا، سلطان معظم، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس پہر پریشان کر رہا ہوں، لیکن یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر میں آپ کو اس چیز کی اطلاع نہیں دیتا تو صبح آپ مجھے ڈانٹتے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ اگر جان کی امان ہو تو مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اس سپاہی کو ہلکا پھلکا کرتے ہوئے کہنے لگے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک سپاہی ہمارے لیے کتنا مخلص اور وفادار ہے، آپ ہمیں مسئلہ بتائیں، آخر کیا ہوا ہے جو آپ کو اس پہر آنا پڑا؟ جبکہ سلطان کی بات سن کر وہ سپاہی دھیمی آواز میں کہنے لگا، سلطان معظم، ابھی ایک لڑکا دربار میں خاموشی سے داخل ہوا تھا، اس کو جب ہم لوگوں نے پکڑا تو وہ کہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے، 3 دن بعد اس کی شادی ہے، اگر آپ اسے آج ملاقات نہیں کی تو اس کی شادی ٹوٹ جائے گی، وہ بہت پریشان نظر آ رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے ایک ملاقات کر لیں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اپنے سپاہی کے پیچھے ہی قدم بڑھائے، جبکہ اپنی زوجہ کو بھی تھوڑی دیر میں آنے کا بول کر اس لڑکے کے پاس چلے گئے۔ وہ لڑکا دربار میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ سلطان اس پہر دربار میں نہیں جایا کرتے تھے،
اس لیے اس کو اپنے مخصوص کمرے میں بلا لیا۔ وہ اپنی نشست پر براجمان ہو گئے تھے، جبکہ وہ لڑکا سلطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ سلطان اس لڑکے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ اس نے سفید لباس زیبتن کیا ہوا تھا، اس کا چہرہ پر نور تھا۔ وہ لڑکا دکھنے میں بہت خوبصورت تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ کا مالک وہ لڑکا کوئی سید لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر نماز کا نشان بھی موجود تھا، جو اس کی گواہی تھا کہ وہ لڑکا کافی دیندار ہے۔ وہ لڑکا سلطان کے سامنے کھڑا ہو کر کافی ہچکچا رہا تھا، شاید اس کو بھی اپنا یہ عمل پسند نہیں آیا تھا۔ سلطان نے اس لڑکے کو دیکھا اور کہنے لگے، بتاؤ کیا مسئلہ ہوا ہے جو تمہیں اس پہر ہم سے ملاقات کرنے کی نوبت آن پڑی؟ جبکہ وہ لڑکا سلطان کو اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ یہ چیز جب سلطان نے محسوس کی تو ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا اور کہنے لگے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہاں تک آگے ہو تو ہمیں اس پہر اٹھا لیا ہے تو بے فکر ہو کر اپنا مسئلہ بتاؤ۔ اگر اس پہر ہی تمہارا مسئلہ حل کرنا ہمارے لیے ممکن ہوا تو بے شک ابھی کے ابھی ہم تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن اگر نہیں تو ہم صبح تمہارے مسئلے پر کارروائی ضرور کریں گے۔ وہ لڑکا سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اس پہر پریشان کیا۔ اگر جان کی امان ہو تو میں اپنا مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور جان کی امان دے دی۔ وہ لڑکا نظر جھکا کر کہنے لگا، سلطان معظم، 3 روز بعد میری شادی ہے۔ میری شادی میرے چچا زاد سے ہو رہی ہے۔ یہ شادی میرے ماں باپ کی پسند سے ہو رہی ہے۔ اس شادی کو لے کر میں بہت خوش ہوں کیونکہ اس میں میری پسند بھی شامل ہے۔ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کی۔ میری کزن کافی نیک سیرت اور پردے دار عورت ہے، سب اس کے گرویدہ ہیں، خاندان میں اس کو سب بہت پسند کرتے ہیں۔ لیکن کل رات اس نے مجھے اچانک ایک بچے کے ذریعے چھت پر بلایا تھا۔ پہلے تو میں کافی ہچکچایا، لیکن یہ میرے لیے کافی حیرت انگیز عمل تھا۔ کزن ہونے کے باوجود ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے۔ اس نے کبھی مجھ سے روبرو بات نہیں کی۔ وہ کافی شرمیلی طبیعت کی مالک ہے، اس لیے میری حیرت بجا تھی۔ خیر، میں مقرر کیے گئے وقت کے مطابق چھت پر پہنچ گیا تھا۔ میرے پہنچنے کی تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی بھی وہاں پر آ گئی۔ اس نے آتی مجھے سلام کیا اور کہنے لگی، آپ جانتے ہیں ہم دونوں کی شادی ہمارے ماں باپ نے طے کی ہے۔ 4 دن بعد آپ کا اور میرا نکاح ہے۔ ہم دونوں ایک پاک رشتے میں بندھ جائیں گے، لیکن میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری ماں نے مجھے یہ کرنے کے لیے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ حقیقت بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ ہم دونوں کی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ شادی کے بعد ہم دونوں کے رشتے میں رنجش پیدا ہو۔ میں اپنی کزن کی بات کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ سلطان معظم، وہ کہنے لگی کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ کچھ روز پہلے میں مدرسے جا رہی تھی، میرے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سنسان گلی ہونے کا فائدہ اٹھا کر 3 لڑکوں نے مجھے دبوچ لیا اور ایک گھر میں لے جا کر میری عزت کو پامال کر دیا۔ میں بہت روئی، میں بہت چلائی۔ میں نے ان کے آگے فریاد کی کہ میری چند روز بعد شادی ہے، اگر تم لوگ میرے ساتھ ایسا کرو گے تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے بے مول کر دیا۔ میں آپ کے قابل نہیں رہی۔ آپ بہت نیک انسان ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اس لیے میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں کافی پریشان ہوا اور مجھے اپنی کزن کے لیے دکھ بھی ہوا، کیونکہ وہ لڑکی کافی اچھی اور نیک سیرت ہے۔ اگر میں اس چیز کو مدعا بنا کر شادی ختم کرتا تو یہ کافی ناگوار بات ہوتی، میرے ماں باپ کی عزت کی بات ہوتی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، میرے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی کزن کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو اس بات کا یقین دلایا کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں ایسے بھی قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ تمہارا ماضی تھا، تم میرے پاس حال میں آ رہی ہو، اس لیے مجھے تمہارے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلطان معظم، میں سمجھا تھا کہ وہ لڑکی میری اس دریا دلی پر خوش ہوگی، لیکن وہ اداس ہو گئی۔ کہنے لگی، میں جانتی تھی آپ کا جواب یہی ہوگا، لیکن میں معافی چاہتی ہوں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ یہ بات سن کر شادی سے انکار کر دیں گے تو یہ شادی یہیں پر ختم ہو جائے گی، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کو یہ بات سمجھانی چاہی کہ یہ سب تمہارا ماضی تھا، میں تمہیں تمہارے حال میں قبول کر رہا ہوں، لیکن اس نے میری ایک بات نہیں سنی اور کہنے لگی، اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کی اتنی فکر ہے تو آپ ان تینوں لڑکوں کو میرے سامنے لے کر آئیں گے، ان کو سزا دیں گے، سلطان کی عدالت میں ان کو پیش کریں گے، اس کے بعد میں آپ سے شادی کروں گی۔ یہی میری شرط ہے اور یہی میرا حق مہر ہے۔ میں آپ سے کسی بھی حق مہر کی فرمائش نہیں کرتی، میں اپنا حق مہر آپ پر معاف کرتی ہوں۔ میرا حق مہر یہی ہے کہ آپ میرے گناہوں کو میرے سامنے سزا دلوائیں گے، ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھوائیں گے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں نہ ان لڑکوں کو جانتا تھا اور نہ ہی میرا باہر اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس کو سمجھانا چاہا کہ دیکھو، یہ ممکن نہیں ہے جو ہو گیا ہے،
उस पर मट्टी डालो। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, तुम रब ताला पर छोड़ दो, वो पाक ज़ात तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलवाएगी। उसने कभी भी किसी भी मजलूम शख्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, तो वो तुम्हारे साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। उसके घर देर है अंधेर नहीं। तुम अल्लाह से दुआ करो कि वो जालिम और नाहंजार शख्स खुद इबरत का निशान बन जाए और तुम्हारी इज्जत भी ना उछले। लेकिन वो मेरी बात को सुनने की रवादार ही नहीं थी। उसने इनकार कर दिया और कहने लगी, मैंने बहुत दुआएं मांग ली हैं, मैंने सब कर लिया, लेकिन वो शख्स दंदनाता फिर रहा है और मैं एक बेगुनाह होने के बावजूद गुनाहगार जैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर आप मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं और अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बचाना चाहते हैं तो आप उन तीनों लड़कों को सज़ा दिलवाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरी तरफ से माजरत है। मैं निकाह के वक्त काजी के मुंह पर इनकार कर दूंगी। जो होगा उस वक्त देखा जाएगा। मुझे फिर कोई गर्ज नहीं, और ये करने के बाद मैं जानती हूँ कि मेरी माँ और बाप बहुत अजियत झेलेंगे और मैं उन्हें अजियत में नहीं देख सकती। इसलिए मैं खुदकुशी कर लूँगी और इस अजाब वाली ज़िंदगी से सुबकदोश हो जाऊँगी। सुल्तान मुअज़्ज़म वो मेरे चचा ज़ाद हैं, मेरी चचा की इकलौती बेटी है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और मेरे पापा अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो हमारे पूरे ख़ानदान की बदनामी होगी और साथ में बहुत बातें बनेंगी। वो अपनी जान से भी जाएंगी और मेरे चचा इतना बड़ा दुख नहीं सह पाएंगे और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। मैं अपना ख़ानदान बर्बाद नहीं होता देख सकता। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी मदद करें और इन तीनों लड़कों को पकड़ने में मेरा साथ दें। 3 यौम बाद मेरी शादी है। अगर मैंने उन लड़कों को सज़ा नहीं दिलवाई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। सुल्तान उस लड़के की बातें सुनकर बिल्कुल खामोश थे। कुछ देर बाद सुल्तान ने गहरी सांस ली और कुछ सोचकर कहने लगे, उस लड़की से तुमने ये पूछा था कि वो तीनों लड़के कैसे दिखाई देते हैं? सुल्तान की बात सुनकर वो लड़का सर इस बात में हिलाते हुए कहने लगा, जी सुल्तान मौसम, जब वो मान नहीं रही थी तब मैंने उससे ये सवाल पूछा था कि मैं उन लोगों को कैसे पहचानूंगा, मुझे क्या पता कि तुम्हारे साथ ज़्यादती करने वाले कौन हैं। तो वो कहने लगी थी कि उन तीनों लड़कों में से एक लड़के के मुंह के दांत नहीं थे, लेकिन मैं इतनी बड़ी सल्तनत में उस इंसान को कैसे ढूंढूं जिसके मुंह में दांत नहीं है? खुदारा मेरी मदद की जाए। सुल्तान मौज़म, मैं अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहता। सुल्तान ने जब ये बात सुनी तो अपनी नशिस्त से खड़े हुए और उस लड़के को देखते हुए कहने लगे, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे सामने सारी सच्चाई मौजूद है लेकिन तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। खैर, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, जब तुम्हारी आंखों के सामने सारा सच आएगा तब मैं तुमसे खुद बात करूंगा। ये बात सुनी तो वो लड़का कहने लगा, सुल्तान मौज़म, मैं आपकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रहा। सुल्तान ने एक नज़र उसको देखा और कहने लगे, तुम मेरी बात को नहीं समझ सकते, उसको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम अपनी दुल्हन के घर जा सकते हो? वो लड़का सर इस बात में हिलाते हुए कहने लगा, जी सुल्तान मौज़म, हम लोग एक साथ ही रहते हैं। मेरी दुल्हन का घर ऊपरी मंजिल पर है और हम लोग नीचे रहते हैं। सुल्तान ने सुना तो वह कहने लगे, ठीक है, तुम्हारी दुल्हन जब नहाने के लिए जाए तब तुम। और जैसे जैसे वो उसको मंसूबा बताते गए वो लड़का हैरान होकर सुल्तान की बात सुनने लगा। कहने लगा, सुल्तान मौज़म, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं ऐसे कैसे उसको देख सकता हूँ? वो मेरे लिए नामहरम है, अभी हमारा निकाह नहीं हुआ। सुल्तान का कहना था कि जब वो लड़की नहाने के लिए जाए तो तुम उसको झांक कर देखना कि वो क्या अमल करती है और अगले दिन आकर हमें तमाम तफसील से आगाह करना कि वो क्या कर रही थी। लड़का काफ़ी घबरा रहा था, मना कर रहा था कि नहीं सुल्तान मौज़म, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे लिए नामहरम है, अभी हमारा निकाह नहीं हुआ, मैं उसे कैसे बरहना देखूं? ये तो गुनाह है, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, ये तो आंखों का जिना है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो लड़का मुसलसल नफ़ी करता जा रहा था, मुझे उनकी इज्जत का बहुत ख्याल है, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे चचा की बेटी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुल्तान ने यह सुना तो कहने लगा, हमारे कहने का मकसद ये था कि तुम ऐसा करते हुए उन्हें देखते और वो कुछ गलत हरकत अंजाम देती तो यकीनन वो इस खेल में मुलव्विस थी। अगर वो अपने जिस्म से लज्जत हासिल कर रही होती तो तुम्हें मालूम हो जाता कि वो औरत ठीक नहीं है। लेकिन अगर तुम इस चीज़ के लिए रजामंद नहीं हो तो हम कुछ और मंसूबा तैयार करते हैं। फ़िलहाल के लिए तुम अपने घर जाओ, आराम करो, हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं उन बदबख्तों को ढूंढने की, तुम बेफिक्र हो जाओ। जबकि वो लड़का सुल्तान की बात सुनकर खामोशी से लौट गया था, जबकि सुल्तान कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहे थे। इस लड़के का मुसलसल इस बात की गर्दान करना कि वो अपने चचा की लड़की को नहाते हुए नहीं देख सकता, जबकि उस लड़की का मुसलसल अपने ख़ानदान की बदनामी होने पर शादी के लिए नफ़ी करना, उस लड़के का माजी के साथ उस लड़की को कबूल करना और उसके बावजूद भी उस लड़की का मुतालबा करना, सुल्तान को इस बात का यकीन दिला चुका था कि उस लड़की में यकीनन कुछ तो गड़बड़ है जो वो छुपा रही है। अब असल मुद्दा क्या था वो सुल्तान को अपनी समझदारी से पता करना था। फिलहाल के लिए उन्होंने तमाम चीज़ों को पसे पुश्त डाला और अपनी ख्वाबगाह में आकर आराम करने लगे। तहज्जुद के वक्त उनकी आंखें खुली
تو وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد گشت پر نکل گئے تھے۔ ان کا ارادہ تو رعایا کے حال جاننا تھا، لیکن اس وقت اس لڑکے کا مسئلہ زیادہ اہم تھا، اس لیے وہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ تمام جگہ ان کی نگاہیں گھوم رہی تھیں، ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں میں وہ نقش کرتے جا رہی تھی۔ کہیں بھی کچھ مشکوک لگ رہا تھا تو وہ اس جگہ پر چل پڑتے تھے۔ وہ اس لڑکے کے گھر کے بالکل قریب آگے تھے۔ اس کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ گھر 2 منزلہ تھا۔ سلطان نے اس گھر میں جھانکنے کی کوشش کی تو اندر سے گھر کو اچھے سے بند کیا گیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اندر رہنے والے مرد کافی غیرت مند ہے۔ سلطان دیوار پھلانگ کر برآمدے میں کودے اور بنا آواز پیدا کیے خاموشی سے اوپری منزل کی طرف چلے گئے۔ اوپر کی منزل نیچے کی منزل سے تھوڑا خستہ حال تھی۔ سامنے 2 کمرے بنے ہوئے تھے، یعنی ایک کمرہ اس لڑکی کا تھا جبکہ دوسرا کمرہ اس کے ماں باپ کا تھا۔ سلطان نے اس لڑکی کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے اور اندر جھانکنا چاہا، لیکن جیسی ان کی نگاہ سامنے کے منظر پر پڑی تو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے قدم زنجیر ہو گئے ہوں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو سامنے ہو رہا ہے وہ سچ پر مبنی ہے۔ ان کی سلطنت میں ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ ان کے اپنے بندے استغفر اللہ وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت ہو گئے تھے، جبکہ اندر موجود فرد اپنے آپ میں ہی مگن تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان ہوش کی دنیا میں لوٹے اور اپنے قدم واپس لے کر محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر میں بھی ان کو بہت بے چینی رہی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا جو وہ دیکھ چکے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ جو وہ دیکھ کر آئے ہیں اگلی صبح کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی اب بس ہو چکی تھی۔ وہ محل میں آئے تو چاروں طرف سناٹا ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں چند ہی پل میں مشغول ہو گئے۔ دنیا کی ساری فکر بلائے وہ اللہ کے لیے سجدے میں ایسے گرے کہ انہوں نے اپنا مسلح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اٹھایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آرام کیا اور سورج طلوع ہونے کے بعد ناشتہ تناول کر کے دربار میں چلے گئے۔ دربار ہر روز کی طرح اپنی شان سے سجا ہوا تھا۔ درباری کی تار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رعایا باہر کی تار لگائے سلطان کے انتظار میں کھڑی تھی، جبکہ سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے آئے اور اپنی نشست پر براجمان ہو گئے۔ تمام درباریوں نے بلند آواز میں سلطان کو سلام کیا، جس کا جواب سلطان نے سر کی ہلکی جنبش سے دیا اور اپنی جگہ سنبھالی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا آغاز کر دیا گیا۔ ہر تھوڑی دیر بعد رعایا اپنے مسائل سلطان کو سنا رہی تھی، جس کا حل وہ کافی سمجھ بوجھ سے کرتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے کافی سے زیادہ رعایا کے مسائل حل کر دیے تو اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہم نے آپ کو ایک حکم دیا تھا فجر میں، کیا آپ نے وہ پورا کر دیا؟ جبکہ وزیر یہ سن کر سر کو ہلکی جنبش دینے لگا، کہنے لگا، آپ حکم کریں، ہم ابھی دربار میں ان لوگوں کو حاضر کر دیتے ہیں۔ سلطان نے اجازت دی تو وہ کال کوٹری میں موجود ایک شخص کو ہتکڑی پہنائے دربار میں آئے تھے اور گھٹنوں کے بل بٹھا دیا، جبکہ ایک لڑکی جس کی عمر 17 سے 18 سال تھی وہ بھی اس آدمی کے ساتھ ہی موجود تھی اور اس کو بھی سلطان کے کہنے پر گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کل رات محل میں داخل ہونے والی خوبصورت لڑکے کی منگیتر تھی، اور ساتھ موجود وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلطان کا مشیر تھا، جو ان کے لیے کافی اہمیت کا حامل تھا۔ کل رات کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا تھا۔ جب سلطان نے اس لڑکی کے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا تھا تو وہ سلطان کے ایک مشیر کے ساتھ بیٹھی کافی نزدیک تھی اور اس کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، میں نے تم سے نکاح تو کر لیا، لیکن اب میں کیا کروں کہ میں یہ نکاح کیسے روکوں؟ نکاح پر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے بھگا کر لے چلو۔ اگر میرا نکاح میرے ماں باپ نے میرے کزن کے ساتھ کروا دیا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس بے وقوف کو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں تمہاری نہیں بن سکتی، میں کماری نہیں ہوں۔ میں نے اس کو یہ تک بول دیا ہے کہ تم نے میرے مجرم میرے سامنے پیش نہیں کیے تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ 3 دن میں تمہارے مجرم کو تمہارے سامنے کھڑا کر دوں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بہت سمجھدار ہے، کچھ نہ کچھ کر کے میری حقیقت سب کے سامنے کھول دے گا۔ میں اس لیے چاہتی ہوں کہ ہم دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ سلطان کا مشیر اس کو یہی سمجھا رہا تھا کہ یہ سب کچھ آسان نہیں ہے۔ اگر سلطان معظم کو اس بات کے بارے میں معلوم ہو گیا تو میں کام سے گیا، اسی لیے کچھ دن کے لیے ٹھہر جاؤ، اسی میں تمہاری اور میری عافیت ہے۔ لیکن وہ لڑکی مسلسل ضد کر رہی تھی، جبکہ سلطان سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت ہو گئے تھے۔ وہ وہاں سے کچھ پل بعد ہی لوٹ آئے تھے اور آنے کے بعد اپنے وزیر کو حکم دے دیا تھا کہ ان دونوں کو حراست میں لے لیا جائے، جبکہ اس خوبصورت لڑکے کو اور اس کے خاندان کو بھی دربار میں طلب کر لیا گیا تھا تاکہ ان کی لڑکی کا کارنامہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد یہ عدالت لگا دی گئی تھی۔ جبکہ اس لڑکے سے سوالات کیے گئے تھے تو اس نے اپنے خاندان کے سامنے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس لڑکی کی تمام کارستانی بتا دی تھی، جبکہ وہ لڑکی شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، وہ کچھ بھی بولنے اور سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھی۔ سلطان نے اپنے مشیر کی طرف دیکھا
اور کہنے لگے ہم تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتے تھے، اپنے بہت سے مسائل تم سے بحث کرتے تھے، لیکن تم نے سارے معاشرے کے سامنے ہماری ناک کٹوا دی۔ اگر تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہوگی تھی تو تم اس سے شادی کرنا چاہتے تھے تو تم طریقے سے اس کے گھر رشتہ بھیجتے اور پھر شادی کرتے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھگا کر لڑکی سے شادی کرنے کا یا پھر چھپ کر نکاح کرنے کا؟ تم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہو، تم نکاح کر رہے ہو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہو۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے بےہودگی پھیلانے کا؟ کیا تم جانتے ہو یہ لڑکی ذات ہے، اس کی عزت کتنی نازک ہے؟ جب یہ معاملہ دنیا والوں کو معلوم ہوگا تو اس پر دبا لگ جائے گا، اور ایک مرد پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت کو ہر غلط چیز سے بچائے۔ اگر یہ تم سے ضد کر رہی تھی تو تم اس کے ماں باپ سے ضد کرتے، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سلطان کا مشیر کافی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے مزید باتیں اپنے مشیر کو سنائی اور یہ حرکت کرنے پر سلطان نے اس کو اپنے پاس سے بطور مشیر ہٹا دیا اور ایک عام انسان بن کر رہ گیا تھا وہ، جبکہ اس کے ماں باپ سے درخواست کی کہ اس لڑکی کو معاف کر دیا جائے کیونکہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا بلکہ نکاح کو ترجیح دی ہے۔ اگر یہ اس لڑکے کے ساتھ بنا نکاح میں آئے غلط کاری کرتی یا کوئی بھی گناہ سرزد کرتی تو اس پر لازم تھا کہ ہم اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھاتے یا پھر کال کوٹری میں بند کر دیتے۔ اس نے بس جلد بازی کر کے اپنی پسند کو اہمیت دیتے ہوئے نکاح کر لیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ وہ لوگ معاف تو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جب اس دیندار لڑکے نے اپنے ماں باپ کو یہ بات سمجھائی کہ عورت کو بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کا لڑکا چن سکتی ہے، تب کہیں جا کر اس کے ماں باپ خاموش ہوئے تھے۔ سلطان کو دل سے وہ لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے کچھ پل میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکے کی شادی جس تاریخ کو طے کی گئی ہے اس تاریخ کو ہی ہوگی۔ انہوں نے اپنی سب سے حسین کنیز اس لڑکے کے لیے منتخب کی تھی اور بطور خصوصی مہمان جا کر اس لڑکے کی شادی میں شرکت کی تھی۔ یہ بات پوری رعایا میں پھیل گئی کہ سلطان ایک عام انسان کی شادی میں بذات خود گئے تھے، جبکہ وہ لڑکا اتنی بڑی خوشی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ جو کنیز سلطان نے اس لڑکے کے لیے منتخب کی تھی وہ بھی کافی دیندار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو اس کے صبر کا اور خلوص کا پھل دیا تھا۔ وہ لڑکا اپنی کزن کے ساتھ بھی مخلص تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی مخلص تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ لڑکی کو اپنی پسند کا دلہا چننے کا حق ہے، اور اس لڑکی کو عزت بھی دلوائی تھی، اور سلطان سے اس بات کی گزارش بھی کی تھی کہ اس آدمی کو بطور مشیر واپس رکھ لیا جائے۔ لیکن اس چیز کو سلطان نے قبول نہیں کیا تھا کیونکہ کچھ اصول ان کے بھی تھے۔ دوستو، روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں۔